مکمل ناول عشق آذر۔ میں ڈرتی ہوں آپ سے، آپ کا یہ اختیار، یہ رشتہ، آپ ٹیچر ہیں میرے اور پروفیسر کے ساتھ شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر کے حقوق سے تو تم واقف ہی ہوگی۔ آذر نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے ماہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ڈرنا تو ضروری ہے ماہل، لیکن یہ ڈر تمہیں میرے قریب لائے گا، دور نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی نظریں ماہل کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ابھی تک صرف اپنا استاد سمجھتی ہو، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے لوگوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور پلیز لاسٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یونیورسٹی کا مرکزی ہال موسم بہار کی نادیدہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نئے سیمسٹر کا آغاز تھا اور ہر گلیارے، ہر کیفیٹیریا اور ہر کلاس روم سے امیدوں اور چہچہاٹوں کا شور اٹھ رہا تھا۔ طالب علم کے چہرے پر نئے آغاز کا جوش اور کچھ نیا سیکھنے کی تمنا صاف جھلک رہی تھی۔ ان چہروں میں ایک نمایاں چہرہ ماہل خان کا بھی تھا، جو اپنی ذات میں ایک پوری کہکشاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت سے کہیں زیادہ شرارت اور بے فکری کی چمک تھی اور ہونٹوں پر ہر وقت ایک خود ساختہ مسکراہٹ رقصاں رہتی تھی۔ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے تیسرے سیمسٹر میں داخل ہوئی تھی اور اپنی ہنسمکھ طبیعت اور کیلنڈری عادتوں کے باعث بہت جلد اپنے ہم جماعتوں میں مقبول ہو چکی تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، نہ پڑھائی کی زیادہ فکر، نہ مستقبل کی پریشانی، بس لمحہ موجود کو جی بھر کر جینا ہی اس کا فلسفہ تھا۔ یار ماہل، تو نے تو سنا ہے نئے سر آئے ہیں ہمارے بزنس لاء کے، ان کے بارے میں افواہیں تو بہت ہیں، کہتے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ ہٹلر بھی ان کے سامنے پانی بھرتا ہے۔ ماہل کی گہری دوست سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ ماہل نے بڑے اطمینان سے کندھے اچکائے، جیسے ہی یہ کوئی عام سی خبر ہو۔ ہاں، نئے پروفیسر اور ہٹلر، سارا تو بھی نا استاد ہیں، کوئی یمراج تو نہیں؟ سخت ہوں یا نرم، ہمارا کام پڑھنا ہے، انہیں جھیلنا ہے، اور ویسے بھی میں اتنی معصوم سی ہوں، مجھے کیا کہیں گے؟ اس نے شرارت سے اپنی بھویں اوپر اٹھائیں۔ ماہل کی بات پر سارا ہنس پڑی، لیکن اس کی ہنسی میں اب بھی ایک نامعلوم خوف چھپا ہوا تھا۔ ماہل ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اسے کسی بھی قسم کا رعب متاثر نہیں کرتا تھا، اور اس کی یہی لاپرواہی اسے ہر طرح کی مشکل سے خود کو دور رکھنے کا گر سکھاتی تھی۔ ان کی باتوں کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا، خوبرو اور کسی نواب زادے کی طرح باوقار شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں خاص قسم کا بھاری پن اور دبدبا تھا، جو کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی، آنکھوں میں ایسی سرد مہری جو کسی بھی شوخ رنگ کو پھیکا کر دے، اور لبوں پر ایک ہلکی سی بھی مسکراہٹ کا گزرنا تھا۔ وہ آذر شاہ تھا، یونیورسٹی کا نیا نوجوان مگر انتہائی نامور پروفیسر۔ وہ حال ہی میں بیرون ملک سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے آیا تھا اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنے شعبے میں نہ صرف مکمل دسترس رکھتا ہے، بلکہ اس کے اصولوں سے ذرا بھی انحراف اسے گوارا نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا تکبر اور سختی تھی، جو اکثر طالب علموں کی ہوش اڑا دیتی تھی۔ آذر شاہ نے آتے ہی ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ اس کی گہری کثیری نظریں ایک لمحے کے لیے ماہل پر ٹھہریں، جو اپنی سیٹ پر بیٹھی سارا کے ساتھ دھیمی آواز میں ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ماہل کے کھلکھلاتے چہرے اور بے فکری نے شاید آذر کی سنجیدہ طبیعت کو ناگوار گزرا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ناپسندیدگی اور خفگی تھی، جو ماہل نے محسوس کی، مگر اپنی عادت کے مطابق اسے نظر انداز کر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی بے احتیاطی کسی طوفان کو جنم دینے والی ہے۔ السلام علیکم کلاس، آذر کی گرجدار آواز گونجی، جس میں کوئی لچک نہیں تھی، جیسے یہ محض ایک رسمی جملہ ہو۔
میرا نام آذر شاہ ہے اور میں آپ کو بزنس لا پڑھاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے اپنے الفاظ کا وزن محسوس کر رہا ہو، پھر اس کے لہجے میں مزید سختی آ گئی۔ اس کلاس میں مجھے صرف ایک چیز چاہیے، مکمل ڈسپلن اور خاموشی۔ اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیکچر کے دوران اپنا موبائل فون استعمال کرے گا یا غیر ضروری باتیں کرے گا یا بغیر اجازت کلاس سے باہر جائے گا یا دیر سے آئے گا، تو بہتر ہے کہ وہ ابھی سے یہ کام چھوڑ دے۔ مجھے اپنے معیار سے کم کچھ بھی برداشت نہیں۔ یاد رکھو، یہ کوئی مذاق نہیں اور نہ ہی یہ کوئی چیٹ روم ہے۔ پوری کلاس پر قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آذر شاہ کا رعب پہلے ہی کلاس میں سب پر مسلط ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اس کے سخت رویے پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ لیکچر شروع ہوا اور آذر شاہ کی آواز میں وہی بے لچک انداز تھا۔ وہ انتہائی پرفیکٹ اور منظم طریقے سے اپنے نوٹس پڑھا رہا تھا، ایک ایک لفظ تول کر ادا کر رہا تھا، مگر اس کی سختی سب کو سہمائے ہوئے تھی۔ ہر طالب علم کی نظریں اس کی طرف تھیں اور کوئی انتہائی احتیاط سے اس کے ہر لفظ کو سن رہا تھا۔ تقریباً آدھے لیکچر کے دوران ماہل کے ذہن مگر شرارتی دماغ میں ایک سوال ابھرا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق بغیر زیادہ سوچے سمجھے ہاتھ اٹھایا۔ سر، میں آئی آسک اے کوسچن؟ ماہل نے اپنی مخصوص چلبلی اور ہلکی سی شرارتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو آذر شاہ کو شاذ و نادر ہی کسی طالب علم میں نظر آتا تھا۔ آذر شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی ناپسندیدگی ابھری۔ مس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماہل کی طرف دیکھا۔ خان سر۔ ماہل خان، ماہل نے جواب دیا۔ مس خان۔ آذر شاہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، جیسے اس کا انداز اسے سخت ناگوار گزرا ہو۔ میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ سوال صرف وہی پوچھیں جہاں واقعی سمجھ میں نہ آئے۔ فضول سوالات سے وقت ضائع نہیں کیا جاتا۔ کیا سوال ہے؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ ماہل نے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اس کی شرارت یکدم غائب ہو گئی، مگر اپنی معصومیت اور تھوڑی سی ڈٹائی سے بولی، سر، آپ نے ابھی جو قانون بتایا وہ تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے سمجھنے میں۔ کیا آپ اسے کسی آسان مثال سے سمجھا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی روزمرہ کی مثال، تاکہ کنسیپٹ زیادہ واضح ہو جائے؟ آذر شاہ کا ماتھا شدید بھینچا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا مارکر ٹیبل پر رکھ دیا۔ مس خان، اس نے آواز اونچی کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں کسی پرائمری کلاس میں بیٹھا ہوں جہاں ہر بچے کو کھلونوں اور روزمرہ کی مثالوں سے سبق یاد کرایا جاتا ہے؟ یہ یونیورسٹی ہے، آپ بزنس لا پڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ کو اتنی بنیادی اور واضح بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کوئی اور شعبہ منتخب کر لیں۔ یہ آپ کے لیے نہیں۔ پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ سب نے دبے دبے انداز میں ماہل کو دیکھا، جو اس وقت شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے اتنی سخت ڈانٹ نہیں سنی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی شرارتی مسکراہٹ کہیں غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں نمی کا ایک پردہ سا چھا گیا۔ آذر شاہ نے ایک بھرپور کلاس پر نظر ڈالی، جیسے یہ واضح کر رہا ہو کہ یہ وارننگ صرف ماہل کے لیے نہیں تھی بلکہ سب کے لیے تھی۔ اور یاد رکھو، جو بات مجھے ایک بار سمجھ نہ آئے وہ میری کلاس میں دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ میری کلاس ہے اور یہاں کے اصول میں بناؤں گا، تم نہیں۔ آذر شاہ نے اپنا لیکچر جاری رکھا، مگر اس کے ہر لفظ میں ماہل کے لیے ایک خاص قسم کی خفگی تھی۔ کلاس کے بعد ماہل کی دوست سارا اس کے پاس آئی۔ ماہل، یہ پروفیسر تو واقعی بہت ڈینجرس ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، سارا نے پریشان لہجے میں کہا۔ ماہل نے ہونٹ بھیج کر جواب دیا، اس کی آواز میں غصہ اور شرارت شامل تھے۔ ڈینجرس؟ میرے لیے نہیں، اس نے مجھے ڈانٹا ہے، مجھے شرمندہ کیا ہے، اب دیکھنا میں کیسے اسے اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ یہ آذر شاہ ہے نا، اسے عشق آذر کا مطلب سمجھاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، چیلنج قبول کرنے کی چمک۔
عاضر شاہ کے لیے ماہر خان صرف ایک لاپرواہ، بے پرواہ اور فضول سوالات کرنے والی طالبہ تھی جسے فوری طور پر ڈسپلن سکھانا ضروری تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہر کی شرارتیں اور اس کی معصومیت آہستہ آہستہ اس کے سخت دل پر اثر کرنا شروع کر دے گی۔ آنے والے دنوں میں ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی نوک جھونک جاری رہی، جو کبھی عاذر کو غصہ دلاتی اور کبھی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی۔ ماہر جان بوجھ کر اس کے لیکچر میں کبھی کبھی تاخیر سے آتی، کبھی سوال پوچھنے کے بہانے سے تنگ کرتی اور کبھی اس کے سخت ریمارکس کو ہنسی میں اڑا کر کلاس کا ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کرتی۔ عاذر شاہ، جو ہمیشہ اپنی کلاس پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا اور جس کی موجودگی میں ہر طالب علم سہم جاتا تھا، اب ماہر کی موجودگی سے ہلکا سا بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کا غصہ اب صرف عام غصہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ماہر کی جانب ایک غیر ارادی توجہ بھی شامل ہونے لگی تھی۔ عاذر شاہ کی کلاس میں ماہر کی موجودگی اب محض ایک طالبہ کی موجودگی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مستقل چیلنج بن چکی تھی۔ اس کا غصہ، جو پہلے ہی صرف عام ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ابھرتا تھا، اب ماہر کی ہر ادا پر، اس کی معصوم شرارت پر اور اس کے ہنستے چہرے پر مرکوز ہو چکا تھا۔ اسے ماہر کی بے فکری اور ہنسمکھ طبیعت سے شدید کوفت ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اس کے اصولوں کے خلاف تھی، اس کی سنجیدگی کے برعکس تھی اور اسے اس کے کلاس روم میں نارمل رویہ اپنانے پر مجبور کر رہی تھی، جو عاذر شاہ کے لیے ناقابل قبول تھا۔ دوسری طرف ماہر نے عاذر شاہ کی سختی کو ایک ذاتی چیلنج سمجھ رکھا تھا۔ اسے عاذر کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ خود کو ہر وقت ایک بڑا آدمی ظاہر کرتا تھا اور ہر کسی کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا تھا۔ ماہر نے اس کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رکھے تھے تاکہ وہ اس کا غصہ بڑھا سکے۔ کبھی وہ جان بوجھ کر 5 منٹ دیر سے کلاس میں داخل ہوتی اور بڑے اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی، عاذر کے غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ کبھی وہ لیکچر کے دوران اپنی پینسل یا کوئی اور چیز گرا کر شور مچا دیتی اور جب عاذر اسے گھورتا تو وہ معصومیت سے نظریں جھکا لیتی۔ مس خان، کیا آپ کو کلاس میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے؟ ایک دن عاذر شاہ نے اسے پھر ٹوکا، جب وہ اپنی دوست سے دھیمی آواز میں ہنس رہی تھی۔ ماہر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے۔ سر، میں تو بس آپ کے لیکچر میں ایک بات پر حیران ہو کر ہنس پڑی تھی، وہ اتنی دلچسپ تھی کہ میری ہنسی رک ہی نہیں پائی۔ عاذر شاہ کے چہرے پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ حیران اور دلچسپ؟ میری کلاس میں صرف سنجیدگی اور تعلیم ہوتی ہے، تفریح نہیں۔ اوہ، ماہر نے معصومیت سے کہا، مجھے لگا آپ کا مقصد ہی ہمیں سکھانا اور علم کو دلچسپ بنانا ہے۔ میں تو بس متاثر ہو گئی تھی۔ عاذر شاہ کے پاس اس کی معصومانہ ڈھٹائی کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اسے سخت نظروں سے دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسے ماہر کا ہر عمل ایک ذاتی توہین لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک اہم بزنس پروجیکٹ کا اعلان ہوا جو ہر طالب علم کے لیے لازمی تھا۔ عاذر شاہ کو یہ پروجیکٹ سپروائز کرنا تھا اور قسمت کو یہی منظور تھا کہ ماہر کی ٹیم بھی اسی کے سپرویژن میں آئے۔ ماہر کی ٹیم میں دیگر طالب علموں نے عاذر کی سختی سے خوف سے ذمہ داری کا بوجھ ماہر کے کندھوں پر ڈال دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے سنبھال لے گی۔ پروجیکٹ کی میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں عاذر شاہ ماہر سے صرف رسمی گفتگو کرتا، اسے سخت ہدایات دیتا اور اس کی ہر چھوٹی غلطی پر اسے ٹوکتا۔ ماہر بھی اسے بار بار پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک دن پروجیکٹ کے سلسلے میں انہیں لائبریری میں دیر تک کام کرنا پڑا۔ شام ڈھل رہی تھی اور لائبریری میں اب صرف چند ہی لوگ باقی تھے۔ ماہر ایک پیچیدہ قانونی نکتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ عاذر شاہ، جو پاس ہی اپنی کتابیں دیکھ رہا تھا، ماہر کی پریشانی بھانپ لی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے نظر انداز کر دے، مگر پھر اس کے قدم ماہر کی طرف بڑھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ عاذر کی آواز میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ سر، ماہر نے سر اٹھایا، حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ عاذر نے اس کی کاپی لی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی آرام سے، سادگی سے، ایک عام استاد کی طرح اس کانسیپٹ کو ماہر کو سمجھانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قسم کی نرمی تھی۔ ماہر نے پہلی بار عاذر شاہ کا یہ پہلو دیکھا تھا،
اس کی آنکھوں میں ذہانت تھی اور وہ واقعی علم رکھتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عاضر شاہ صرف ایک سخت گیر پروفیسر نہیں بلکہ ایک اچھا استاد بھی ہے۔ سمجھ آ گیا۔ عاضر نے ماہل کی طرف دیکھا۔ ماہل نے مسکرا کر کہا، سر ہلایا، جی سر، بہت اچھے سے، شکریہ۔ عاضر نے اس کی طرف دیکھا۔ ماہل کی اس دن کی مسکراہٹ میں کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ایک معصوم شکر گزاری تھی۔ عاضر کے دل میں ایک انوکھا احساس پیدا ہوا۔ یہ احساس ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے سخت دل پر پہلی بار ماہل کی معصومیت نے دستک دی تھی۔ ان کے پروجیکٹ شیز بڑھتے گئے۔ کبھی وہ کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہوئے تو کبھی یونیورسٹی کے لان میں۔ ماہل نے دیکھا کہ عاضر شاہ صرف بزنس لاء کا ہی استاد نہیں تھا بلکہ اسے سیاست، فلسفہ اور ادب میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ اس کی معلومات کا ذخیرہ بہت وسیع تھا اور وہ اکثر اپنی رائے کا اظہار بہت مضبوط اور باوقار انداز میں کرتا تھا۔ ماہل کی نظروں میں اس کے لیے احترام بڑھنے لگا۔ ایک شام پروجیکٹ کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے۔ ماہل کا فون بجا اور اس کی ماں کا فون تھا۔ ماہل اپنی ماں سے ہاں سچ کر بات کر رہی تھی، ان کا حال چال پوچھ رہی تھی اور اگلے دن گھر آنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ عاضر نے خاموشی سے اسے سنا۔ ماہل کی آواز میں ایسی پیار بھری معصومیت تھی کہ عاضر کا دل عجیب سا سکون محسوس کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک شرارتی اور بے فکری لڑکی اپنے خاندان سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ آپ کی فیملی کافی اچھی لگتی ہے، عاضر نے بے اختیار کہا۔ ماہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی سر، میری فیملی میری جان ہے، امی ویسے بھی میری فیملی میں بس میری امی ہیں اب۔ عاضر کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حیرت آئی جو شاید ماہل نے بمشکل محسوس کی۔ عاضر نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو پردے میں رکھا تھا مگر ماہل کی معصومیت اور اس کی کھلی شخصیت سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے بھی 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں ہی بڑا ہوں، عاضر نے کہا۔ اس کی آواز میں غیر متوقع طور پر ایک نرمی تھی۔ ماہل نے پہلی بار اسے اپنے بارے میں بات کرتے سنا تھا اور یہ اس کے لیے ایک حیران کن لمحہ تھا۔ اسے لگا جیسے عاضر شاہ کا سخت خول پگھل رہا تھا۔ ماہل کی ہنسی، اس کی معصومیت، اس کی بے فکری اور اس کی مثبت انداز نے عاضر شاہ کے دل پر آہستہ آہستہ ایک گہرا اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اسے ماہل کی موجودگی اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی کلاس میں زیادہ توجہ سے پڑھتی اور عاضر شاہ بھی اسے غیر ارادی طور پر زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اب ماہل کی ہر حرکت پر ہوتی تھیں، اس کی ہنسی پر، اس کے غصے پر، اس کی شرارتوں پر، اور وہ اس کا انتظار کرتا تھا اور اس کے نہ ہونے پر اسے ایک عجیب سی خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ عاضر نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ یہ ایک استاد اور طالبہ کا رشتہ ہے، اسے اپنے جذبات کو دبانا ہوگا، مگر ماہل کا چہرہ، اس کی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی تھی۔ وہ راتوں کو بے چین رہنے لگا، اپنے جذبات سے لڑتا رہا جو اب تک اس کے لیے اجنبی تھے۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ ماہل اس کے لیے صرف ایک طالبہ نہیں رہی تھی بلکہ کچھ اور ہی بن چکی تھی۔ یہ کشش اسے پریشان کر رہی تھی، اس کے روٹ اور مغرور دل کو پگھلا رہی تھی اور اسے ایک ایسے راستے پر دھکیل رہی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماہل کی جانب سے عاضر کے لیے احترام کا احساس بڑھتا گیا اور اس کی سختی کے پیچھے چھپی نرمی نے اس کے دل میں ایک نامعلوم سی جگہ بنا لی تھی۔ یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے بعد عاضر شاہ اور ماہل خان کے درمیان کی کشیدگی ایک انوکھی قربت میں بدل چکی تھی۔ کلاس روم میں اب عاضر کی نظریں بے اختیار ماہل کو ڈھونڈتی تھیں۔ عاضر جو کبھی مسکراتا نہیں تھا، ماہل کی شرارتوں پر غیر ارادی طور پر مسکرا دیتا اور یہی مسکراہٹ ماہل کے دل میں ایک انوکھا احساس جگاتی۔ لیکن عاضر کے اندر ایک کشمکش جاری تھی، وہ اپنے جذبات کو تسلیم کرنے سے کتراتا تھا، خاص طور پر ایک طالبہ کے لیے ایسے جذبات۔ اس کے مغرور دل کو یہ قبول نہیں تھا کہ وہ اپنے اصولوں کو توڑ رہا ہے، لیکن ماہل کی معصومیت، اس کی ہنسی اور اس کی بے فکری نے اس کے سخت خول کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا تھا۔ اسے
راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، اس کا دل ہر وقت ماہل کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں سالانہ اسپورٹس گالا کا انعقاد ہو رہا تھا۔ ماہل اپنی دوستوں کے ساتھ گالا میں بھرپور حصہ لے رہی تھی اور خوب ہنس بول رہی تھی۔ اس نے ایک دوڑ میں حصہ لیا اور جیت بھی گئی۔ فتح کے جوش میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی اور سیلفیاں لے رہی تھی کہ اچانک عاذر شاہ کا سامنا ہو گیا۔ عاذر نے اسے سفید ٹریک سوٹ میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور تھکن نمایاں تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ماہل کے چہرے پر ٹھہر گئیں اور اس کے دل میں ایک شدید تڑپ ابھری۔ ماہل عاذر کو دیکھ کر مسکرائی۔ سر، آپ نے دیکھا، میں نے دوڑ جیت لی ہے۔ اس کی آواز میں وہی بچکانا جوش تھا۔ عاذر کے چہرے پر ایک لمحے کو بھی مسکراہٹ نہیں آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ماہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ماہل، اس نے آواز بھری کی، تمہاری ہنسی یہ مجھے بے چین کرتی ہے۔ ماہل حیران رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر سے ہنسی غائب ہو گئی۔ کیا مطلب سر؟ عاذر ایک قدم اس کے قریب آیا۔ مطلب یہ کہ تم ہر وقت کیوں ہنستی رہتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ہنسی مجھے کس قدر متاثر کرتی ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں ایک شدید تڑپ تھی۔ ماہل نے خود کو الجھا ہوا محسوس کیا۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرا دل محسوس کرتا ہے۔ عاذر نے اس کا بازو تھاما اور اسے سائڈ پر لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی شدت تھی جو ماہل کو سہمائے ہوئے تھی۔ ماہل، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر ہنسی، تمہاری ہر بات، وہ صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ ماہل کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ سر، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ میرے ٹیچر ہیں اور میں آپ کی طالبہ۔ یہ غلط ہے۔ عاذر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غلط؟ تم غلط ہو جب تم یہ رشتہ صرف استاد اور طلبہ کا سمجھتی ہو۔ میں نے کبھی بھی تمہیں صرف ایک طلبہ کے طور پر نہیں دیکھا۔ تم نے میرے اندر وہ جذبات جگائے ہیں جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیے۔ تم نے مجھے اپنی دیوانگی کا اسیر بنا لیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا طوفان تھا کہ ماہل کی سانسیں رک گئیں۔ عاذر نے اس کی ٹھوڑی تھامی، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سن لو ماہل، یہ جنون ہے، یہ محبت ہے، یا جو بھی ہے، تم میری ہو اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کروں گا۔ ماہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ زبردستی کریں گے؟ یہ آپ کی زبردستی ہے، محبت نہیں۔ محبت میں بھی زبردستی بھی ہوتی ہے ماہل، عاذر نے شدت سے کہا، اور تم پر میرا اختیار ہے۔ اگر تم مجھے اپنے قریب نہ آنے دو گی تو میں تمہیں خود قریب کروں گا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے الفاظ اتنے شدید تھے کہ ماہل کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اگلے چند دنوں میں عاذر کا یہ رویہ ماہل کے لیے مزید شدت اختیار کر گیا۔ وہ اسے کسی اور لڑکے سے بات کرتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آتا۔ ایک دن ماہل اپنے ایک ہم جماعت عمر سے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ عاذر اچانک وہاں آ گیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ مس خان، کیا تم یونیورسٹی صرف سوشلائز کرنے آتی ہو یا پڑھنے بھی؟ عاذر نے بلند آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا غضبناک تھا کہ عمر بھی سہم گیا۔ ماہل نے گھبرا کر کہا، سر، ہم تو بس پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عاذر نے عمر کی طرف دیکھا، اور تم جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ یہ میری کلاس کی طالبہ ہے اور اسے مجھ سے اجازت کے بغیر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے ماہل کی طرف پلٹ کر کہا، تم میرے آفس آؤ ابھی، اور تم اس بات کا جواب دو گی کہ تمہیں کلاس روم سے باہر غیر متعلقہ باتوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھو، اگر دوبارہ تمہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ فضول بات کرتے دیکھا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ماہل خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آفس گئی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی عاذر نے دروازہ بند کر دیا۔ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہل؟ عاذر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ ہنستے اور باتیں کرتے دیکھوں گا اور خاموش رہوں گا؟ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سر، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں، ماہل نے ہمت کر کے جواب دیا۔ عاذر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو ماہل کو سہمائے ہوئے تھی۔ مسئلہ؟
مسئلہ تم ہو جو میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی طرف دیکھتی ہو۔ تم میری ہو اور اب تمہاری ہر بات، ہر ہنسی، ہر سانس صرف میرے لیے ہوگی۔ کان کھول کر سن لو، تمہیں میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تم میری بیوی بننے جا رہی ہو اور میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری آخری بدتمیزی تھی۔ اس کے الفاظ میں ایک خوفناک اختیار تھا۔ ماہل نے اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ جنون اور ملکیت کا بھی ایسا ہی دعویٰ تھا۔ عازر کے دل میں ماہل کے لیے شدت، محبت اور جنون تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ عازر کا رویہ دھوپ چھاؤں کا سا عالم اختیار کیے ہوئے تھا۔ کبھی وہ بہت زیادہ جنونی ہو جاتا، کبھی کرخت کے۔ ماہل کو اس سے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ ماہل یونیورسٹی آتی تو تھی، مگر اس کے اندر پہلے جیسی شوخی اور بے فکری نہیں رہی تھی۔ اس کے ہر عمل پر عازر شاہ کی گہری نظر ہوتی تھی اور ماہل کو یہ احساس ہر وقت سہمائے رکھتا تھا۔ عازر شاہ کی کلاس میں ماہل کی موجودگی اب پہلے سے زیادہ معنی خیز تھی۔ عازر کا لہجہ اس کے لیے مزید سخت ہو چکا تھا، جیسے وہ اسے یاد دلاتا ہو کہ اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ اکثر ماہل کو اپنی کلاس میں ہی مثال بنا کر ٹونٹ کرتا، جس سے پوری کلاس تو گھبراتی تھی، مگر ماہل کے اندر ایک عجیب سی بے بسی جنم لے رہی تھی۔ عازر شاہ بزنس لاء کا ایک پیچیدہ لیکچر دے رہا تھا جب ماہل کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے چپکے سے فون نکالا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ کس کی کال ہے۔ وہ اپنی پڑوس والی آنٹی کی کال تھی، جو اکثر گھر کے چھوٹے موٹے معاملات میں رابطہ کرتی تھیں۔ ماہل نے جلدی سے فون اٹھا کر خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر شاید اس کی حرکت عازر کی تیز نگاہوں سے بچ نہ پائی۔ عازر شاہ نے لیکچر روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ مس خان، کیا میری کلاس میں لیکچر سے زیادہ اہم کوئی اور چیز ہے جو آپ کی توجہ حاصل کر رہی ہے؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پوری کلاس سہم گئی۔ ماہل نے فوراً فون بند کیا اور سر جھکا لیا۔ سر، وہ بس ایک ضروری کال تھی۔ عازر نے ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھیں ماہل پر مرکوز تھیں۔ ضروری کال؟ میری کلاس میں میری اجازت کے بغیر سانس لینا بھی ضروری نہیں ہے، اور آپ فون استعمال کر رہی ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ماہل کی بینچ کے قریب آیا۔ باہر نکلنا چاہتی ہو کلاس سے؟ ماہر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سر، میں نے بس دیکھا تھا۔ عازر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ فون مجھے دو، ابھی۔ اس کا لہجہ حکم میں بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ ماہل کا ہاتھ بے اختیار فون کی طرف بڑھا۔ ماہل نے کپ کپاتے ہاتھ سے فون عازر کو پکڑا دیا۔ عازر نے فون لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سب کے سامنے اس کا پاور بٹن دبا کر فون کو خاموش سائلنٹ کر دیا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں میری کلاس میں کسی بھی غیر متعلقہ سرگرمی میں ملوث پایا تو تم یونیورسٹی میں نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور تمہارا یہ فون اب کلاس ختم ہونے کے بعد ہی ملے گا۔ خبردار اگر تم نے اسے واپس مانگنے کی ہمت بھی کی۔ ماہل کے گال سرخ پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے سب اسے ہی دیکھ رہے ہوں۔ عازر نے اسے ایک آخری غضب بھری نظر ڈالی اور اپنا لیکچر جاری رکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہل کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ اب اس کے اختیار میں پوری طرح آ چکی تھی۔ اس کی شرارتیں اب اس کے لیے خطرہ بن چکی تھیں۔ کلاس ختم ہوئی۔ ماہل نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا۔ اس کا دل پریشانی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنا فون واپس لینا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ پڑوس والی آنٹی نے اسے کال کی تھی اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی فون کرتی تھی۔ وہ تیزی سے عازر شاہ کے پاس گئی جو اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا۔ سر، میرا فون، ماہل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عازر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی۔ کیا ہے؟ سر، میرا فون، وہ مجھے واپس دے دیں، مجھے ضروری کالز دیکھنی ہے، ماہل نے ہمت کر کے کہا۔ عازر نے اپنے لب کھینچے۔ کیا تم میری بات سمجھ نہیں پاتی ہو؟ میں نے کہا تھا کہ کلاس کے بعد دوں گا، لیکن تم فوراً بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا کسی سے بات کرنا ہے؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ لگتا ہے تمہیں ابھی بھی میری سمجھ نہیں آ رہی۔
اس نے اپنا فون جیب سے نکالا اور ماہل کی طرف بڑھایا۔ لو، لیکن اگر مجھے کوئی گڑبڑ نظر آئی تو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ماہل نے فوراً فون لیا۔ وہ جیسے ہی فون آن ہوا اس نے دیکھا کہ اس کی امی اور پڑوس والی آنٹی کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی امی کو کال کی مگر ان کا نمبر مصروف تھا۔ اس نے آنٹی کو کال کی اور فون اٹھاتے ہی آنٹی کی پریشان آواز سنائی دی۔ ماہل بیٹا، تم کہاں ہو؟ اتنی دیر سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئی ہیں۔ ماہل کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا ہوا امی کو؟ کون سا ہسپتال؟ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ عاضر شاہ جو اس وقت اس کے پاس کھڑا تھا اور اپنی فائلیں درست کر رہا تھا، ماہل کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا ماہل؟ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر شامل ہوا۔ ماہل نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئی ہیں۔ اسے اب صرف گھر جانے کی فکر تھی۔ یونیورسٹی آف ہونے کا وقت تھا اور بس اسٹاپ پر بھیڑ تھی۔ اسے اپنا پوائنٹ پکڑنا تھا مگر اس وقت کوئی بس نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طوفان میں پھنس چکی ہے۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی گیٹ کی طرف بھاگی۔ ماہل، کہاں جا رہی ہو؟ عاضر نے پیچھے سے آواز دی۔ ماہل مڑی نہیں۔ مجھے گھر جانا ہے، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے اور مجھے بس لینی ہے۔ پوائنٹ مس ہو رہا ہے شاید۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ عاضر نے ایک لمحے کو سوچا، پھر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ بس ابھی نہیں ملے گی، تمہیں کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ بیٹھو میری گاڑی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو جھجک ابھری۔ ایک تو عاضر کی موجودگی ہی اسے بے چین کرتی تھی، اوپر سے اس کی گاڑی میں اکیلے جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ نہیں سر، میں خود چلی جاؤں گی، بس مل جائے گی کوئی نہ کوئی۔ عاضر کا ماتھا بھنچا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی واپس آئی۔ فضولیات بند کرو ماہل، تمہاری امی ہسپتال میں ہیں اور تم مجھ سے بحث کر رہی ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں؟ اس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو گاڑی میں ورنہ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دوں گا اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤ گی۔ عاضر کی آواز میں ایسا اختیار تھا کہ ماہل سہم گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی امی کے لیے قیمتی تھا۔ اس نے مجبوراً سر ہلایا اور عاضر کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عاضر نے بغیر کوئی لفظ کہے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ماہل اندر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے پناہ بے چینی۔ عاضر نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ماہل کے لیے کتنا مشکل ہوگا مگر اس کے اندر ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا کہ ماہل اب اس کے اختیار میں آ چکی تھی۔ عاضر کی گاڑی یونیورسٹی سے بجلی کسی تیزی سے نکلی اور شہر کی مصروف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ماہل پچھلی سیٹ پر بیٹھی بے چینی سے اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنی ماں سے دور کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ماں ہی سب سے بڑا سہارا تھی، خاص طور پر والد کی وفات کے بعد۔ عاضر نے سائیڈ مرر سے ماہل کی حالت دیکھی۔ اس کا چہرہ پریشانی اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور یہ منظر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ اس کی وہ روٹ شخصیت ایک لمحے کو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ کون سا ہسپتال ہے؟ عاضر نے آواز میں غیر متوقع نرمی لاتے ہوئے پوچھا۔ ماہل نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکا۔ سٹی ہسپتال سر۔ عاضر نے ایک موڑ کاٹا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال پہنچ کر ماہل تیزی سے گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف بھاگی۔ عاضر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی ایک بوڑھی خاتون جو ماہل کی پڑوس والی آنٹی تھی ماہل کی طرف لپکی۔ ان کا چہرہ پریشانی سے زرد تھا۔ ماہل بیٹا، تمہاری امی بہت زیادہ بیمار ہیں، اندر ہیں وہ، آنٹی نے روتے ہوئے بتایا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ ماہل کا دل دہل گیا۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کی ماں کو داخل کیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سے بیڈ پر اپنی ماں لیٹی نظر آئی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں انتہائی تیز چل رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ان کے قریب خالہ اور دیگر رشتہ دار موجود تھے
سب کے چہرے پر پریشانی صرف صاف عیاں تھی۔ امی، ماہل ماں کی طرف لپکی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ماہل کی آواز آنسوں میں ڈوبی تھی۔ ماہل کی ماں نے بامشکل آنکھیں کھولی اور ماہل کی طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ آئی۔ میری بچی، تم آ گئیں؟ ان کی آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی۔ عاذر بھی آہستہ سے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی ماہل کو اس قدر ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بھی اسی منظر کو دیکھ کر بسیج رہا تھا۔ ماہل کا درد اسے اپنے درد محسوس ہو رہا تھا۔ ماہل کی ماں نے عاذر کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور ماہل سے اشارہ کیا کہ وہ عاذر کو اپنے قریب بلائے۔ امی، کیا ہوا ہے؟ ماہل نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ ماں نے کمزور آواز میں عاذر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ماہل نے حیرانی سے عاذر کی طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف پلٹی۔ امی، یہ میرے سر ہیں، پروفیسر عاذر شاہ۔ ماہل کی ماں نے عاذر کی طرف دیکھا۔ عاذر آہستہ سے ان کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ روڈ غرور نہیں تھا بلکہ ایک گہری فکر اور احترام تھا۔ بیٹا عاذر، ماہل کی ماں نے اپنی کمزور آواز میں کہا۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میری زندگی کے شاید چند ہی لمحے باقی ہیں۔ ماں کی آواز مزید دھیمی پڑ گئی تھی اور ان کی سانسیں مزید اکھڑنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید التجا تھی جو عاذر اور ماہل دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ ماہل کے والد تو اب نہیں ہیں، میں اکیلی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میری ایک خواہش، آخری خواہش ہے، کیا تم میری بچی سے ابھی نکاح کر سکتے ہو؟ یہ نکاح میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے تاکہ میں سکون سے جا سکوں۔ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے، یہ بے سہارا ہو جائے گی۔ ماہل کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یہ سن کر مکمل طور پر سہم گئی۔ اس کے لیے یہ ایک شدید صدمہ تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت، دکھ اور بے یقینی سے بھر گئیں۔ اس نے عاذر کی طرف دیکھا۔ عاذر بھی ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع درخواست تھی، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ماہل کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس کے خاندان کو ابھی تک اس بات کا مکمل علم نہیں تھا، مگر ماہل کی ماں کی حالت دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے روٹ دل میں ابھی ماہل کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہری چاہت تھی جو اب اس پر غالب آ رہی تھی۔ جی آنٹی، عاذر کی آواز گونجی جس میں مکمل عزم تھا۔ اس نے ماہل کی ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تیار ہوں، میں ابھی نکاح کروں گا۔ ماہل میری ذمہ داری ہے۔ ماہل کی ماں کے چہرے پر ایک گہرا سکون آ گیا۔ انہوں نے ماہل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور عاذر کی طرف دیکھا۔ ماہل بیٹا، عاذر بیٹا، یہ رشتہ قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ پڑوس والی آنٹی نے فوراً ہسپتال کے قریب ہی موجود ایک مولوی صاحب کو فون کیا جو جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ کمرے میں جلد ہی ایک مختصر مگر انتہائی جذباتی ماحول بن گیا۔ ان کی آخری خواہش کو پورا کرنا ہی سب کے لیے اہم تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ عاذر شاہ ولد نعمان شاہ، کیا آپ کو ماہل خان بنت وقار احمد کا نکاح بحق مہر 10 لاکھ روپے گواہان کی موجودگی میں قبول ہے؟ عاذر نے ماہل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اس کے اختیار کا حسین امتزاج تھا۔ اس نے ماہل کا ہاتھ تھاما جو ابھی بھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ جی مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا مگر اس میں ماہل کے لیے گہری چاہت بھی پنہاں تھی۔ پھر مولوی صاحب نے ماہل کی طرف دیکھا۔ ماہل بیٹی، کیا آپ کو عاذر شاہ ولد نعمان شاہ کا نکاح بحق مہر 10 لاکھ روپے گواہان کی موجودگی میں قبول ہے؟ ماہل نے اپنی ماں کے زرد چہرے پر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا اور زندگی کی آخری امید تھی۔ ماہل کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس نے عاذر کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی جو اس طرح کے حالات میں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہوئے اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبول ہے؟ اس کی آواز بامشکل نکلی، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ دوسری بار اور تیسری بار بھی ماہل نے اپنی ماں کے لیے اپنے آنسو اور دکھوں کے ساتھ یہ لفظ دہرایا، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر لفظ کی بے بسی اور تقدیر کے سامنے ہار ماننے کا اعلان تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الحمدللہ، نکاح مکمل ہوا، اللہ پاک اس جوڑے کو خوش رکھے، آمین۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی ماہل کی ماں کے چہرے پر ایک گہرا سکون آ گیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ انہوں نے ایک آخری بار ماہل کو پیار سے دیکھا۔
اس کے گال کو چھوا اور پھر ان کی سانسیں تھم گئیں۔ ہاتھ میں پکڑی ماہل کی کلائی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ امی! ماہل کے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پورا کمرہ شوق اور ماتم میں ڈوب گیا۔ ماہل کی دنیا ایک لمحے میں ویران ہو چکی تھی۔ عاصر شاہ نے ماہل کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ آہستہ سے ماہل کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ماہل نے بے اختیار عاصر کا سہارا لیا، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ عاصر کا پہلا لمس تھا جس میں صرف سہارا تھا، اختیار نہیں، اور ماہل کو پہلی بار اس سخت شخص کی باہوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کی ماں تو چلی گئی تھی مگر چاہتے چاہتے اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ گئی تھی جس کا آغاز تو جنون اور اختیار سے ہوا تھا، مگر اب اس میں ہمدردی اور سکون کی ایک نئی کرن ابھر چکی تھی۔ عاصر جانتا تھا کہ اب ماہل مکمل طور پر اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا روٹ پن بھی اس کے لیے ایک نئی سمت اختیار کرنے والا تھا۔ ماہل کی ماں کی تدفین غم اور دکھ کے عالم میں مکمل ہوئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ماہل کا دل غم سے چور تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اب وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی، اب وہ بھی چلی گئی تھی۔ تدفین کے بعد رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ ماہل کے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا جو اس کے دل کے اندر کی ویرانی کی عکاسی کر رہا تھا۔ عاصر شاہ اس پورے وقت ماہل کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہا۔ اس نے ماہل کو عاصر کا وہ روڈ اور مغرور رویہ ایک لمحے کو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ بس ماہل کو سہارا دے رہا تھا اور ماہل بھی اس کی موجودگی سے ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی جو اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ جب رشتہ دار چلے گئے اور گھر میں صرف چند افراد باقی رہ گئے تو عاصر ماہل کے پاس آیا۔ ماہل ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ عاصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماہل، اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ عاصر کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں فیصلہ کن انداز تھا۔ ماہل نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تو پھر میرا گھر کہاں ہے؟ تمہارا گھر میرے گھر میں ہے، عاصر نے کہا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری جگہ میرے گھر میں ہے، اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ ماہل حیران رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ عاصر اسے اپنے گھر لے جائے گا مگر اتنی جلدی اور اس حالت میں یہ اس کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ مگر ابھی اس حالت میں تمہیں زیادہ سہارے کی ضرورت ہے اور وہ سہارا میں دوں گا، اٹھو۔ عاصر نے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہل کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے پاس اب کوئی نہیں تھا جو اسے روک سکتا۔ وہ بے بسی سے عاصر کے ساتھ چل پڑی۔ عاصر نے چند ضروری چیزیں ماہل کے سامان سے نکالی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ عاصر کی گاڑی اس کی عالی شان حویلی کے پورچ میں رکی۔ وہ اب اس گھر کی بہو تھی، عاصر شاہ کی بیوی۔ عاصر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ماہل کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عاصر کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عاصر کے والد جو ایک بااثر اور رعبدار شخصیت کے مالک تھے، عاصر کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران تھے۔ عاصر، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں اس طرح؟ عاصر کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں غصہ اور تشویش دونوں تھی۔ عاصر نے ایک لمحے کو بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ ماہل کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور اس کا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے دبایا۔ ابو، امی، یہ ماہل ہے اور یہ اب میری بیوی ہے، ہم نے ابھی نکاح کیا ہے۔ عاصر کی آواز میں وہی بے لچک اطمینان تھا۔ پورا گھر سناٹے میں آ گیا۔ عاصر کی والدہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ نکاح؟ تم نے ہم سے پوچھے بغیر نکاح کر لیا؟ اور یہ لڑکی، یہ تو تمہاری شاید طالبہ ہے۔ ان کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ آمنہ بھی حیرت سے ماہل کو دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ ماہل ہے اور یہ صرف میری طالبہ نہیں ہے، اب میری بیوی ہے۔ عاصر نے اپنی آواز اونچی کی۔ ماہل کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی یہ آخری خواہش تھی کہ میرا اور ماہل کا نکاح اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ اکیلی تھی، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ عاصر کے والدین نے ایک لمحے کو ماہل کو دیکھا۔ ماہل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی تھی۔ عاصر کے والد نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ عاصر جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو ان کے لیے بھی نئی تھی۔ اندر لے جاؤ اسے عاصر، عاصر کے والد نے آخرکار کہا۔ ان کی آواز میں ناگواری تو تھی مگر بیٹے کی ضد کے آگے وہ بے بس تھے۔ عاصر نے ماہل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ ماہل قدم قدم پر ہچکچا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئے جہنم میں داخل ہو رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عاصر نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ماہل اب بھی رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عاصر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے ساتھ ساتھ ایک گہری چاہت بھی ابھر رہی تھی، مگر اس کا اختیار والا رویہ کبھی نہیں بدلتا تھا۔
माहिल अब रोना बंद कर दो, आज़िर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। जो हो गया है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ की रूह को भी सुकून मिलेगा जब वो तुम्हें खुश देखेंगी। माहिल ने सर उठाया। इसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। आपको क्या मालूम, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। आज़िर ने एक कदम इसके करीब बढ़ाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। इसने माहिल की थोड़ी थामी और इसका चेहरा ऊपर किया। ख़त्म नहीं हुआ माहिल, अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हुई है और ये नई ज़िंदगी अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इख्तियार में होगी। माहिल ने उसे देखा। इसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत थी जो उसे डराती थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं वो सब कुछ चाहता हूँ जो एक शौहर अपनी बीवी से चाहता है। आज़िर ने इसके चेहरे के करीब झुककर कहा। और तुम्हें अब मेरा हर हुक्म मानना होगा, चाहे तुम इसे चाहो या ना चाहो। इसने अपना हाथ माहिल के गाल पर फेरा। इसके लम्स में एक अजीब सा दावा था। तुम्हें मालूम है, जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मेरी मलकियत को चैलेंज करते हैं। माहिल ने आंखें बंद कर लीं। मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शेर ने अपना चेहरा इसके मज़ीद करीब किया। इसकी सांसें माहिल के चेहरे से टकरा रही थीं। बस तुम मेरी आंखों में देखो और ये जान लो कि आज से तुम सिर्फ मेरा वजूद हो। तुम्हारा हर लम्हा, हर ख्वाब और तुम्हारे हर एहसास पर मेरा इख्तियार है। मैं जब चाहूँगा अपना हक़ हासिल करूँगा और तुम मज़ाहमत नहीं करोगी। इसके अल्फाज में एक ऐसी जुनूनी चाहत और बेपनाह इख्तियार था जिसने माहिल को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था। आज़िर ने इसके माथे पर एक बोसा दिया, एक ऐसा बोसा जो न सिर्फ मोहब्बत का इजहार था बल्कि इसकी मलकियत का भी ऐलान था। माहिल को लगा जैसे वो एक पिंजरे में कैद हो चुकी है और इसका कैद करने वाला एक ऐसा शख्स था जो उसे शदीद चाहता भी था, जबकि वो उसे इस गम और ज़दा फेज़ से निकालना चाहता था, मगर इसके लिए इसका इख्तियार ही सबसे अहम था। इस रात माहिल को एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी अब आज़िर शाह के गिर्द घूमेगी, इसके रूट असूलों और इसकी बेपनाह जुनून के गिर्द। माहिल की माँ की तदफीन को कई दिन गुजर चुके थे, मगर माहिल के दिल का ज़ख्म अभी हरा था। वो कमरे में ही बंद रहती, माँ की यादों में घुलती और रोती रहती। आज़िर शाह ने उसे अपने घर ले आया था, मगर माहिल को महसूस होता जैसे इसका दिल अभी भी वीरान है। आज़िर के घर वाले, ख़ास तौर पर इसकी वालदा, माहिल के इस तरह अचानक इनकी ज़िंदगी में शामिल होने पर खुश नहीं थी। इनका रवैया माहिल के साथ सर्द और रस्मी सा था। आज़िर की छोटी बहन आमना अलबत्ता थोड़ी नरम दिल थी और वो माहिल की हालत देखकर उसे तसल्ली देती रहती थी। आज़िर शाह ने माहिल को सहारा तो दिया था, मगर अब इसका वो रूड और इख्तियार पसंद रवैया दोबारा उभरने लगा था। उसे माहिल का हर वक्त उदास रहना और अपनी ज़ात में सिमटे रहना पसंद नहीं आ रहा था। उसे महसूस होता कि माहिल इसके इख्तियार को नज़रअंदाज कर रही है। सुबह आज़िर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था जब वो ड्रेसिंग से कमरे में आया। माहिल अब तक बेड पर बैठी थी और इसका चेहरा अब भी सूजा हुआ था। माहिल, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज़िर की आवाज़ गूंजी। इसमें कोई लचक नहीं थी। माहिल ने हैरत से सर उठाया। यूनिवर्सिटी? मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मेरा दिल नहीं लग रहा। आज़िर ने एक कदम बढ़ाया। इसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत और गुस्सा उभर आया। क्या मतलब दिल नहीं लग रहा? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बैठकर सारी उम्र अफसोस मनाती रहोगी? इसने सख्त लहजे में कहा। जो जाता है उसे जाना ही होता है। तुम कब तक अपनी माँ का अफसोस मनाओगी? माहिल की आंखों में आंसू आ गए। आपको क्या मालूम माँ के जाने का दुख कैसा होता है? मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। आज़िर ने अपनी आवाज़ ऊंची की। लेकिन तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। तुम्हारी माँ तुम्हें खुश देखना चाहती थी और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। आज़िर इसके करीब आया, इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और वैसे भी अब तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ। तुम्हें मुझे सोचना चाहिए। तुम्हारी हर खुशी, हर गम अब मुझसे वाबस्ता है। तुम्हें अपने मुस्तकबिल का सोचना है और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे साथ है। इसके अल्फाज माहिल के दिल में तीर की तरह पेवस्त हुए। उसे आज़िर की ये शिद्दत, ये इख्तियार फिर से सहमा गए थे। मगर मैं कोई मगर नहीं माहिल। आज़िर ने इसकी कलाई थामी। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि माहिल को दर्द महसूस हुआ।
تم میری بات سمجھ نہیں رہی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں یونیورسٹی جانا ہے، اگر تم نے آج بھی میری بات نہ مانی تو میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی دھمکی تھی جو ماہل کو معلوم تھا کہ آذر پوری کرے گا۔ ماہل نے ہار مان لی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ۔ آذر نے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ماہل روتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ اسے احساس تھا کہ آذر نے اسے صرف سہارا نہیں دیا تھا بلکہ ایک نئی طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ رومانس اور اختیار کا حق، ہوک اور سین کا۔ یونیورسٹی میں ماہل کا پہلا دن بہت مشکل گزرا۔ وہ کلاس میں خاموش بیٹھی رہی، اس کی ہنسی اور شرارتیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ آذر شاہ کی نظریں مسلسل اس پر تھیں اور اسے ہر وقت آذر کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر آذر نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ دونوں خاموش تھے۔ گاڑی جیسے ہی گھر کی طرف مڑی، آذر نے اسے ایک ویران سڑک پر موڑ لیا۔ ماہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں سر؟ ماہل نے پوچھا۔ آذر نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ سر نہیں ماہل، اب میں تمہارا سر نہیں، تمہارا شوہر ہوں، تمہاری ملکیت کا مالک۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جو ماہل کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ اور میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں تم سکون محسوس کرو گی اور جہاں تمہیں معلوم ہوگا کہ تم صرف میری ہو۔ گاڑی ایک خوبصورت اور ویران ساحل پر رکی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سمندر کی لہروں کا شور دل کو چھو رہا تھا۔ آذر گاڑی سے اترا اور ماہل کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہل کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں تمہیں تمہاری حد بتانا چاہتا ہوں ماہل۔ آذر اس کے قریب آیا۔ اس نے ماہل کا ہاتھ تھاما اور اسے سمندر کی طرف لے گیا۔ ساحل پر کوئی نہیں تھا۔ تمہاری آنکھوں میں جو غم ہے نا، اسے نکال دو۔ آذر نے ماہل کو اپنے قریب کیا۔ تمہاری ہر اداسی اب میری ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اداس رہو جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ماہل کے گال پر پھیرا، پھر اس کی گردن پر۔ ماہل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم میری دسترس میں ہو تو تمہارا ہر احساس میرا ہوتا ہے، تمہاری ہنسی، تمہارے آنسو، تمہاری ہر خواہش، سب کچھ۔ اس نے ماہل کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچا، یہاں تک کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہاری ماں چلی گئی لیکن میں ہوں نا، اب تم بس میری ہو۔ تمہاری زندگی کے ہر لمحے پر میرا اختیار ہے۔ جب میں چاہوں گا اپنا حق حاصل کروں گا اور تم مزاحمت نہیں کرو گی۔ تمہاری مزاحمت بھی اب مجھے مزید قریب لاتی ہے۔ آذر نے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ اس کی سانسیں ماہل کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماہل نے محسوس کیا کہ آذر کا جنون اب اسے شکنجے میں لے رہا ہے۔ اس نے اپنا سر پیچھے کیا مگر آذر نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آج تمہاری ہر شرارت، تمہاری ہر ہنسی کا حساب لوں گا جو تم مجھ سے چھپاتی تھی۔ آذر نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ اس نے ماہل کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیتے محسوس کیا۔ اس کے لمس میں جنون اور اختیار تھا اور ایک ایسی چاہت تھی جو ماہل کو بے بس کر گئی۔ ماہل نے شروع میں مزاحمت کی مگر آذر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ آذر شاہ کی ملکیت اب اس کے وجود پر مکمل طور پر چھا چکی ہے۔ آذر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں نہیں معلوم تم نے مجھے کس قدر دیوانہ کیا ہے۔ اب تم ہمیشہ میری ہو اور تمہیں یہ ہر لمحہ یاد رہے گا۔ اس لمحے ماہل کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی اب مکمل طور پر آذر کے گرد گھومے گی، اس کے روڈ اصولوں اور اس کے بے پناہ جنون کے گرد۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب صرف ایک نکاح نہیں بلکہ ایک مکمل سپردگی تھی، جہاں اس کا اختیار صرف اور صرف آذر کے ہاتھ میں تھا۔ ساحل سمندر پر آذر کی شدت نے ماہل کو یہ احساس دلایا کہ اب وہ واقعی اس کے اختیار میں آ چکی ہے۔ اس کی ماں کی موت کا غم ابھی تازہ تھا مگر آذر کی موجودگی اور اس کا بے پناہ جنون ماہل کو ایک نئی حقیقت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ گھر آ کر ماہل نے خود کو کمرے میں بند کر لیا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے آذر کا چہرہ اور اس کا اختیار والا لمس گھوم رہا تھا۔ آذر کے گھر والے اب بھی ماہل کو مکمل طور پر
قبول نہیں کر پائے تھے، مگر عاصر کی موجودگی اور اس کی سختی نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا، عاصر کمرے میں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہل ابھی بھی شوق میں ہے، مگر اس کی موجودگی میں سے مزید سختی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماہل کمرے کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہے۔ ماہل، عاصر کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی، بلکہ اس میں ایک گہری نرمی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ ماہل نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، کچھ روٹے خفا انداز میں بولی۔ عاصر اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ماہل کی ٹھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری ماں کی روح کو بھی سکون نہیں ملے گا اگر تم اس طرح خود کو تکلیف دو گی۔ تمہیں جینا ہوگا ماہل، میرے لیے جینا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی شدت تھی جو ماہل کو محسوس ہوئی۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ماہل کی منہ کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ، میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ عاصر کی آواز میں حکم تھا جو محبت میں لپٹا ہوا تھا۔ ماہل نے مجبوراً کچھ لقمے کھا لیے۔ عاصر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا رہا اور ماہل کو پہلی بار اس کے روڈ پن میں ایک عجیب سی شفقت محسوس ہوئی۔ یہ اس کے لیے نیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن سائڈ پر رکھے اور اٹھ کر اسٹڈی میں چل دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی ہی پوزیشن میں بیٹھی ملی۔ نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ عاصر کی آواز دھیمی تھی۔ ماہل نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عاصر نے ایک گہری سانس لی۔ میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، تمہارے پاس۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہل کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا لمس نرم تھا مگر اس میں ایک عجیب سی ملکیت کا احساس تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ماہل نے سچ بولنے کی ہمت کی۔ میں ڈرتی ہوں آپ سے، آپ کا یہ اختیار، یہ رشتہ۔ آپ ٹیچر ہیں میرے اور پروفیسر کے ساتھ شوہر ہوں۔ تمہارا اور شوہر کے حقوق سے تو تم واقف ہی ہوگی۔ عاصر نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے ماہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ڈرنا تو ضروری ہے ماہل، لیکن یہ ڈر تمہیں میرے قریب لائے گا، دور نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی نظریں ماہل کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ابھی تک صرف اپنا استاد سمجھتی ہو، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے الفاظ میں شدت اور محبت کا اختیار کا ایسا امتزاج تھا کہ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عاصر نے اپنا سر مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں معلوم ہے، جب تم پہلی بار کلاس میں آئی تھی تمہاری ہنسی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے لگا یہ لڑکی میری حدود پار کر رہی ہے، اور اب تم میری ہر حد پار کر چکی ہو، تم میرے وجود پر قابض ہو چکی ہو۔ عاصر نے اپنی انگلیوں سے ماہل کے چہرے کو سہلایا، پھر اس کے ہونٹوں پر۔ میں نے تمہیں حاصل کیا ہے، اب تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا، چاہے وہ محبت کا ہو یا اختیار کا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ ماہل نے شروع میں مزاحمت کی مگر عاصر کی شدت نے مزاحمت کرنے سے روک دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ عاصر کا جنون اسے اپنے شکنجے میں لے رہا ہے اور وہ خود کو اس کے حوالے کرتی جا رہی ہے۔ عاصر نے ماہل کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اب تم صرف میری ہو، تمہارا ہر لمحہ، ہر خواب اور تمہارا ہر احساس پر میرا اختیار ہے۔ جب میں چاہوں گا اپنا حق حاصل کروں گا اور تم مزاحمت بھی نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ تمہاری مزاحمت بھی اب مجھے مزید قریب لاتی ہے۔ اس رات عاصر نے ماہل کو محسوس کروایا کہ وہ صرف اس کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی چاہت بھی ہے۔ عاصر کا روڈ پن محبت کے نئے رنگوں میں ڈھلنے لگا تھا۔ وہ اب صرف ماہل پر اپنا اختیار نہیں جتاتا تھا بلکہ اسے اپنی محبت کی گہرائی کا بھی احساس دلاتا تھا۔ ماہل کو بھی محسوس ہوا کہ عاصر کی سختی کے پیچھے ایک نرم دل اور ایک بے پناہ چاہنے والا شخص چھپا ہوا تھا۔ اس کی کیمسٹری اس نئے موڑ کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ صبح وہ نکھری سی فریش ہو کر باہر آئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا آمنہ سے ہوا جو کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ارے واہ بھابھی، آج تو آپ چمک رہی ہیں، اس نے شرارتی ہنسی ہنستے کہا کہ وہ جھپ گئی اور ہلکی سی اس کے سر پر شپت لگائی۔ کچن میں چل دی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب عاصر وہاں آیا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ماہل کے لیے خاص چمک تھی۔ ماہل، میری کافی تیار کر دو، عاصر نے حکم بھرے لہجے میں کہا۔ ماہل نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت تھی۔ جی سر،
آپ کی کافی تو کب سے تیار ہے، لیکن آپ کا دماغ ابھی تک یونیورسٹی کے اصولوں پر اٹکا ہوا ہے۔ تھوڑی محبت بھی ڈال دی ہے اس میں، پی کر دیکھیں تو صحیح۔ آذر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو ماہل کے لیے حیران کن تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور کافی کا مگ اٹھایا۔ فضولیات بند کرو اور لے کر آؤ ورنہ سزا ملے گی۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر ماہل جانتی تھی کہ یہ صرف اس کا انداز ہے۔ کیا سزا؟ وہی جو آپ اکثر مجھے دیتے ہیں۔ ماہل نے شرارت سے آنکھ ماری۔ آذر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنا سر ہلا کر کہا، وہی۔ آذر نے اپنی زندگی میں ماہل کو اس قدر شامل کر لیا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ماہل پر نظر رکھتا اور اگر کوئی لڑکا اس کے قریب آتا تو اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آتا، مگر اب ماہل اس کے اختیار سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اسے آذر کی چاہت سمجھتی تھی۔ ایک شام آذر یونیورسٹی سے گھر آیا اور دیکھا کہ ماہل لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ اس نے ماہل کے قریب آ کر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ کیا کر رہی ہو؟ آذر نے پوچھا۔ پڑھ رہی تھی سر، ماہل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سر نہیں آذر، کتنی بار کہا ہے، آذر نے کہا اور اس کا ہاتھ ماہل کے بالوں میں پھرنے لگا۔ کتاب پڑھنے کی بجائے میرے ساتھ وقت گزارا کرو۔ ماہل نے شرارت سے نظریں اٹھائیں۔ آپ تو مجھے ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ میرا پیچھا کرتے ہیں۔ آذر نے اس کی ٹوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پیچھا؟ تم میری ہو، میں تمہارا پیچھا کیوں کروں گا؟ میں تمہیں اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اور تمہیں معلوم ہے، جب تم میری آنکھوں میں دیکھتی ہو تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم میری دنیا ہو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور ماہل کو اپنے کاندھے پر سر رکھنے کا اشارہ کیا۔ ماہل نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آذر نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ یہ لمس اب اسے بے چینی نہیں دیتا تھا بلکہ سکون فراہم کرتا تھا۔ اوکسین جنونی چاہت کا اعتراف۔ ایک رات جب آذر اپنے کمرے میں فائلیں دیکھ رہا تھا، ماہل اندر آئی۔ اس نے ایک سادہ سا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ آذر نے نظر اٹھائی اور اس کی نظریں ماہل پر جم گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آذر نے اپنی گہری آواز میں پوچھا۔ آپ کے لیے کافی لے کر آئی تھی، آپ دیر تک کام کرتے ہیں، ماہل نے نرمی سے کہا اور کافی کا مگ اس کی میز پر رکھ دیا۔ آذر نے کافی کا مگ لیا مگر اس کی نظریں ماہل پر ہی تھیں۔ تمہیں سونے کی ضرورت ہے؟ نیند نہیں آ رہی تھی، ماہل نے کہا اور آہستہ سے مڑنے لگی۔ آذر نے اسے بازو سے تھاما اور اپنے قریب کھینچا۔ ماہل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آذر نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس نے اپنا چہرہ ماہل کے چہرے کے قریب کیا۔ نیند تمہیں میرے بغیر نہیں آئے گی ماہل۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو ماہل کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو میرا سارا غصہ، سارا اختیار، سب کچھ کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ آذر نے ماہل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بدل دیا ہے ماہل، تم میری اس دیوانگی کی وجہ ہو جو مجھے تم سے دور نہیں جانے دیتی۔ اس نے ماہل کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر اس کی گردن پر۔ ماہل نے آنکھیں بند کر لیں۔ آذر کے لمس میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پیار اور جنون تھا۔ تمہاری ہر شرارت، تمہاری ہر ہنسی اب مجھے اچھی لگتی ہے۔ آذر نے اس کو اپنے قریب کیا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو اور تمہاری ہر خواہش، ہر سانس اب صرف میرے اختیار میں نہیں، میری چاہت میں بھی ہے۔ میں جب چاہوں گا اپنا حق حاصل کروں گا اور تم مزاحمت نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری مزاحمت بھی اب مجھے مزید قریب لاتی ہے ماہل۔ آذر نے ماہل کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہل نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل آذر کی چاہت میں پگھل رہا ہے۔ اس رات آذر اور ماہل کے درمیان کا رشتہ صرف اختیار اور جنون کا نہیں رہا تھا بلکہ اس میں ایک گہرا پیار اور دلی لگاؤ بھی شامل ہو چکا تھا۔ آذر نے ماہل کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ آذر شاہ کی شدت اور جنون نے ماہل کے دل میں ایک ایسی گہری جگہ بنا لی تھی جو پہلے کبھی خالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آذر کا اختیار ہمیشہ موجود رہے گا، مگر اب اس اختیار میں ایک ایسی محبت شامل ہو چکی تھی جو ماہل کے غمگین دل کو ایک نیا سہارا دے رہی تھی۔ آذر نے ماہل کی ماں کے بچھڑنے کے غم کو اپنا غم سمجھا تھا اور یہ احساس ماہل کے لیے بہت قیمتی تھا۔ آذر کے والدین کا رویہ بھی اس کے ساتھ متوازن ہو گیا تھا۔ آذر نے اپنی زندگی کو ماہل کے گرد گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ دیر تک یونی کے بعد آفس میں نہیں رہتا تھا بلکہ جلدی گھر آ جاتا تھا کہ ماہل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔
اس کا وہ سخت اور بے لچک رویہ اب صرف ماہل کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا، باقی دنیا کے لیے وہ اب بھی وہی باوقار اور پرعزم عاذر شاہ تھا۔ اس دن دوپہر کے روز ماہل کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب عاذر خاموشی سے پیچھے سے آیا اور اسے کمر سے تھام کر آہستگی سے اپنے قریب کر لیا۔ ماہل چونکی، مگر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک شرارت سی جھلکی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماہل نے شرارت بھری آواز میں پوچھا۔ بس تمہیں محسوس کر رہا ہوں میری بیوی۔ عاذر نے اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ماہل کے گال سے ٹکرا رہی تھیں۔ تمہاری یہ ہنسی، تمہاری یہ خوشبو، یہ مجھے ہر دن مزید تم سے جوڑ دیتی ہے۔ ماہل شرما کر مسکرا دی۔ چھوڑے مجھے، سالن جل جائے گا، پھر آپ مجھے ہی ڈانٹیں گے۔ جل جائے تو جل جائے۔ عاذر نے اسے مزید آہستگی سے اپنے قریب کھینچا۔ تمہیں معلوم ہے جب تم میرے لیے کھانا بناتی ہو تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی کو ایک مکمل روپ دے رہی ہو۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی گہرائی تھی جو ماہل کے دل کو اندر تک چھو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی اور اس نے اپنا سر عاذر کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یہ لمحات ان کے درمیان کے رشتے کی بنیاد بن رہے تھے، جہاں عاذر کا اختیار اب محبت کی نرمی میں ڈھل رہا تھا اور ماہل اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ جائیں، تیار ہو جائیں، سیمینار ہے، لیٹ ہو جانا۔ ورنہ میں بھی بس کچھ دیر میں ریڈی ہونے لگی ہوں۔ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی اس نے عاذر کو باہر کی جانب دھکیلا۔ کچھ دیر بعد عاذر اور ماہل یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں موجود تھے۔ ماہل کے کچھ پرانے کلاس فیلوز اس کے پاس آئے اور اسے ماں کی وفات پر تعزیت پیش کرنے لگے۔ عاذر نے یہ سب خاموشی سے دیکھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ماہل نے عاذر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ماہل نے معصومیت سے پوچھا۔ عاذر نے ماہل کا ہاتھ تھاما۔ ناراض نہیں ہوں، بس تمہیں معلوم ہے نا، مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ زیادہ دیر بات کرتے دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں ایک نرمی سی تھی۔ وہ تو میرے پرانے دوست ہیں، ماہل نے وضاحت کی۔ عاذر نے اس کی ٹھوڑی تھامی اور اسے اپنی طرف کیا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہارے دوست ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تم اب میری بیوی ہو اور تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا ماہل، تم صرف میری ہو۔ ماہل نے اس کے چہرے پر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اختیار تھا، مگر اس میں محبت کا سمندر بھی چھپا ہوا تھا۔ ماہل اب عاذر کے اس جنون کو سمجھ چکی تھی اور اب اس کی چاہت سمجھتی تھی۔ عاذر کے خاندان میں بھی ماہل کے لیے آہستہ آہستہ قبولیت پیدا ہونے لگی تھی۔ آمنہ، جو عاذر کی چھوٹی بہن تھی، ماہل کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ وہ ماہل کو ماں جیسی محبت دیتی تھی اور اس کی ہر بات سنتی تھی۔ عاذر کے والدین نے بھی جب دیکھا کہ عاذر ماہل کے بغیر نہیں رہ سکتا اور ماہل کی معصومیت اور اچھائی کو بھی محسوس کیا، تو انہوں نے بھی اس رشتے کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اب گھر میں ایک خوشگوار ماحول رہنے لگا تھا۔ خوشگوار انجام، نئے آغاز کی کہانی وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ تیزی سے مہینے اور پھر سال گزر گئے۔ عاذر اور ماہل کی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت توازن آ چکا تھا، جہاں عاذر کا اختیار محبت میں ڈھل چکا تھا اور ماہل نے اس محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ ان کا رشتہ اب صرف جذباتی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی انتہائی مضبوط ہو چکا تھا۔ ایک شام عاذر اپنے آفس سے گھر آیا اور ماہل کو خوشی سے جھومتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی اور خوبصورت چمک تھی۔ وہ عاذر کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیا ہوا ماہل، اتنی خوش کیوں ہو؟ عاذر نے پوچھا اور اسے پیار سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص دبدبا تھا، مگر ماہل کے لیے اس میں بے پناہ محبت چھپی تھی۔ ماہل نے اپنا سر عاذر کے کاندھے پر رکھا۔ اس کی آواز جذباتی تھی اور وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ ہماری زندگی میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ عاذر کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے ماہل کو اپنے بازوؤں میں مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی حیرت اور گہری خوشی تھی جو ماہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تم ماما اور میں بابا بننے والا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک ایسا جوش تھا جو اس کی سنجیدگی سے کہیں دور تھا۔ ماہل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک اٹھے۔ جی، ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ عاذر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور گہری مسکراہٹ ابھری جو اس کی روح سے نکل رہی تھی۔ اس نے ماہل کو اپنے گلے لگا کر آہستگی سے گھمایا۔ اس لمحے عاذر کا وہ روٹ پن کہیں غائب ہو چکا تھا اور وہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک مستقبل کا باپ بن چکا تھا۔
تم نے میری زندگی مکمل کر دی ماہل۔ عاذر نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوبصورت خوشی بھی آ سکتی ہے، ماہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ابھی بھی تھوڑے مغرور ہیں۔ عاذر نے اسے اور مضبوطی سے گلے لگایا، اس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ لیکن اب صرف تمہارے لیے، میرا غرور، میرا اختیار، میری دیوانگی سب تمہارے نام، محبت سے کہتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ کھلکھلا دی اور یوں ان کی دیوانگی مکمل ہوئی۔ عشق عاذر کی داستان اپنے اختتام کو پہنچی، ختم شد۔ تو جی لسنر، یقیناً آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔